جب 13 سال کے بچے ہو جائیں تو وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، سب سے بڑے دشمن۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی، کون سی کوتاہی ہو گئی کہ ہمارے بچے ہمارے ہی دشمن ہو گئے۔ پرائے کا تو سنا تھا پر اپنے بیٹوں کا نہیں سنا تھا کہ بیٹے بھی کبھی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ کیوں بن جاتے ہیں اور وہ کون سی خطا ہوتی ہے، کون سی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا ہمارے اپنے دشمن بن جاتے ہیں۔ خاص کر بیٹے، بیٹیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کو تو جیسی بھی سمجھاؤ وہ سمجھ جاتی ہیں، پر بیٹے نہیں سمجھتے۔ آئیے چلتے ہیں بلاگ کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک سنا کہ جب ہمارے بچے 13 سال تک پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہم سے ضد کرتے ہیں، ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں، اور آخر تک جب 18 سال تک پہنچتے ہیں تو اسموکنگ وغیرہ بھی شروع کرتے ہیں، نشہ وغیرہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا بچہ بگڑ جاتا ہے، ہماری ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اکثر ہم نے سنا ہے بڑوں سے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پگھلا ہوا لوہا ہوتے ہیں، ہم اس کو اس پہ موڑنا چاہتے ہیں ہم ان کو موڑ سکتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوں، جب بڑے ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، ہمارا بچہ ضد کرتا ہے تو ہم ان سے ڈبل ضد کرتے ہیں۔ اکثر بچے کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ماما ہمیں چھٹی کر دو، تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ نے جانا ہے، مار کوٹ کے اس کو زبردستی اسکول بھیج دیتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنے ماں باپ کے اس حوالے سے دشمن بننے جا رہے ہوتے ہیں، دل میں ایک ان کی وہ ہو جاتی ہے کہ دیکھیں میرے ماں باپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ ماں کو چاہیے کہ وہ 90% اپنے بیٹے کی سنیں اور 10% وہ اپنی سنائے، بیٹے کی اس نے پوری بات سننی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب بھی ہم سے بچہ بولتا ہے تو ہم اس کو چپ کروا کے یا ڈانٹ کر یا مار کر چپ کروا لیتے ہیں، پر ان کی نہیں سنتے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے۔ اگر ہم یہ کرتے تو ہمارا بچہ کبھی بھی نہ بگڑتا۔ اکثر جب میرا چھوٹا بیٹا افنان کہتا ہے کہ ماما میں نے اسکول نہیں جانا، میں اس کے ساتھ ضد نہیں کرتی، نہ میرے ہسبینڈ ضد کرتے ہیں، تو ہم اس کو چھٹی کروا دیتے ہیں۔ پھر جس دن اس نے چھٹی کی ہوتی ہے نا تو اس دن بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے ضد سے رو کر آج چھٹی کی ہے، تو ہمیں کہتا ہے مما میں ٹیوشن جاؤں گا اور میرا کون سا کام ہے۔ تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میرے ماں باپ نے میری بات مانی اور میری آج کی چھٹی کروا دی، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی ضد، وہ چھوٹی سی ضد تھی تو ہم لوگوں نے پوری کروا دی۔ بچہ بھی خوش ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری ہر بات مانتا ہے خوشی خوشی۔ آج جب میں اپنے بیٹے سے میں نے کہا کہ آج تم نے چھٹی کی ہے تو وہ میرے سارے کام کر رہا تھا۔ وہ باہر ہم گھر کا پانی جو نلکے سے آتا ہے وہ یوز نہیں کرتے، باہر سے لاتے ہیں، ہمارے ساتھ فلٹر لگا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ بوتلیں لا رہا تھا، میں اسے منع کر رہی تھی کہ تم مت لاؤ، چھوٹے ہو، پر پھر بھی کہہ رہا تھا نہیں ماما آپ نے میری بات مانی ہے، میں آپ کے سارے کام کروں گا۔ تو مجھے اپنی ہسبینڈ کی بات آئی کہ ہمیں اپنے بچے کی یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا یہ ضرور ماننی چاہیے، ان کے ساتھ ضد نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ بھی بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی پسند کا سبجیکٹ جب سلیکٹ کرتے ہیں تو ماں باپ ضد کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے وہ سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، نہیں آپ نے ان کی مرضی کا مطابق ان کو سبجیکٹ چوز کروانا ہے، وہ جو بننا چاہتے ہیں آپ ان کی سائڈ پہ رہیں۔ تو وہ بچہ بہت آگے جاتا ہے، بہت زیادہ فرمانبردار ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ کبھی بھی نہیں بگڑتا، نہ وہ اسموکنگ کرتا ہے نہ وہ نشہ کرتا ہے۔ اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے جن بچوں کے ساتھ ماں باپ زبردستی کرتے ہیں وہ اسموکنگ بھی کرتے ہیں ماں باپ سے چھپ کے اور نشہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ماں باپ بہت زیادہ حد سے زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور بچے جو ہے نا پھر ٹینشن میں آ کر باہر بچوں کے ساتھ اسموکنگ کرتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہماری ماں باپ بات نہیں مان رہے تو ہم اپنی ماں باپ کی کیوں بات مانیں، کیوں سنیں؟ تو اس طرح نہ ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے کئی بچوں کو ایسے دیکھا ہے جو باہر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہو نا کہ اس طرح مت کرو، یہ کیوں کر رہے ہو، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈپریشن ہے۔ بھائی اس عمر میں کیسا ڈپریشن یہی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اتنی حد سے زیادہ سختی کروا لیتے ہیں کہ بچوں کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اب ٹی وی بند کر دو، بار بار ان کو ڈانٹنا، ٹی وی کے لیے نہ چھوڑنا، اگر وہ کوئی گیم کا ضد کرے اس کے لیے نہ چھوڑنا، تو وہ اپنے دل میں ماں باپ کے لیے ایک ایسا روگ پکڑ لیتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ برا کیا۔
جب وہ تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں نا تو 5 سال تک تو وہ ہماری گودوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں. جب وہ 7 سے 8 سے 9 سے 10 سال کے ہو جاتے ہیں نا تو وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے نمبر پر ان کے فرینڈ ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. جیسے وہ 15 سال تک پہنچتے ہیں یا 13 سال تک پہنچتے ہیں تو سب سے آخر میں ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. پہلے ان کے جو باہر والے جو ان کے ساتھ اچھی بات کرے، کیونکہ بچپن میں ماں باپ نے اتنا مارا ہوتا ہے، اتنا ضد کیا ہوتا ہے، ہر ایک چیز سے منع کیا ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، ان کو گھمانے پھرانے لے جانا ہے، اور وہ بھی ان کی مرضی کا انہیں کھانا پلانا چاہیے. اکثر ماں باپ کہتے ہیں نہیں آپ نے یہ سبزی کھانی ہے، اسے اگر شاورما پسند ہے، برگر پسند ہے تو آپ ڈیلی نہیں کھلا سکتے، تو جب بھی وہ کہے تو آپ ان کو ضرور کھلائیں. ان سے بچوں میں آپ کے لیے ایک تو ہمدردی بھی پیدا ہوگی، اور وہ لوگ سوچیں گے کہ دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ماں باپ ہماری مانتے ہیں، ہم سے ضد نہیں کرتے. یہ نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے دو، بچوں کو اتنے زیادہ پیسوں پہ عادی نہیں کروانا، تب بھی بچے بگڑتے ہیں. اتنے پیسے دینے چاہیے آپ کو کہ آپ کا بچہ چوری ڈکیتی یا پھر کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو حد سے زیادہ پیسے دیتے ہیں ہزاروں میں، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں اتنے کم پیسے دیتے ہیں یا دیتے ہی نہیں ہیں کہ بچے جو ہے نا چوری ڈکیتی اور ان چیزوں پر آ جاتے ہیں. جب بچپن سے ہی ایک چیز کی بنیاد آپ کی بچے میں پکی ہو جاتی ہے تو آپ کا بچہ اس کی یہ فطرت بن جاتی ہے. چوری ڈکیتی اس کی فطرت بن جاتی ہے، نشہ بھی اس کی فطرت بن جاتا ہے. اگر آپ اس کو بہت بھی سمجھائیں، ڈرائیں، دھمکائیں تو وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اپنے بچپن میں ہی اس کے ساتھ اتنی سختیاں کی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. وہ اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل دوستوں کے ساتھ رہیں، ان کو دوستوں کی طرح ٹریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ ایسے اس نے کوئی غلطی کی اور ہمیں پتہ لگے اور ہم فوراً بیلٹ یا کچھ بھی اسٹک وغیرہ لے اور ان کی مار کٹائی شروع کر دے، جس سے بچے ڈر کر ہمیں بات نہیں بتاتے. ہم نے اپنے بچوں کو اپنے اعتبار میں لینا چاہیے کہ ہمیں بچے ہر ایک بات بتائیں، چاہے ان لوگوں نے کوئی بھی غلطی کی ہو، وہ بالکل ایزیلی بغیر ڈر کے ہمارے ساتھ بات شیئر کریں. میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ ایسے عادی کی ہے، بالکل دوستوں کی طرح. جو بھی بات ہو دونوں بچے مجھے بتاتے ہیں، کان میں آنکھیں بتاتے ہیں کہ پچھلا کوئی نہ سنے. غلطی ویسی ماشاءاللہ ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی، پر بتاتے میرے ساتھ ہر ایک بات ہے، ہر ایک بات شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کی دوست بھی ہوں، ان کی مما بھی ہوں اور ان کی سب کچھ ہوں. میں ان کے ساتھ ہر ایک بات شیئر کرتی ہوں، یہ لوگ بھی میرے ساتھ ہر ایک بات شیئر کرتے ہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے. اور میں ان کی مانتی ہوں، یہ میرے مانتے ہیں. یہ لوگ مجھے کہتے ہیں مما ہماری یہ مرضی ہے، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، میں آپ کے بابا سے بات کرتی ہوں. پھر میرے ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ اس بارے میں بہت زیادہ اچھے ہیں، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ ضد کروں گا تو یہ میرا دشمن بن جائیں گے اور میری ایک بات بھی نہیں سنیں گے. ماشاءاللہ میرے بچے چھوٹے ہیں پر میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. جب میرے ہسبینڈ دونوں بچوں کو آواز دیتے ہیں نا تو جی بابا کہہ کر جاتے ہیں. میرا جو بڑا بیٹا ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی صاف کرتا ہے، میرے ساتھ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، اذلان کو سنبھالتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے اسے کہا ہوتا ہے، وہ خود جا کر اذلان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے لیے کارٹون لگا لیتا ہے. اور میرا ایک ابیان اور افنان ماشاءاللہ دونوں بچے میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، اور انشاءاللہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو بھی میں اپنا فرینڈ بناؤں گی، یہ نہیں کہ اس کو میں اپنا دشمن بناؤں گی. پلیز اپنے بچوں کی اچھی سی اچھی تربیت کریں، ان کو نماز کا کہیں، روزے کا کہیں، ہر ایک چیز کا کہیں، قرآن پاک کا کہیں، پر ان پر تھوپیے گا کچھ بھی نہیں. جب ہم ان کو پیار سے محبت سے کہیں گے نا تو وہ بھی پیار سے محبت سے ہر ایک چیز کریں گے، جیسے نماز، روزہ، قرآن پاک. میرا بیٹا جب تیسری کلاس میں تھا نا، 3 میں تھا، تو ماشاءاللہ سے اس نے 3 کلاس میں قرآن پاک ختم کر دیا تھا اپنی محنت سے. نہ میں اسے کہتی تھی نہ کچھ، خود اس میں اتنی محبت تھی قرآن پاک کے ساتھ کہ اس نے خود ختم کر لیا تھا الحمدللہ. اور نماز بھی ابھی تک ماشاءاللہ 5 کی 5 پڑھتا ہے، اگر 5 نہیں پڑھتا تو 4 ضرور پڑھتا ہے. اگر آج کی ولاگ سے آپ سب نے کچھ سیکھا ہو، اگر میرا آج کا ولاگ اور میری آج کی باتیں آپ کے لیے آسانی کے لیے ہو تو پلیز مجھے سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کہا. اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، بائے بائے.